إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء بالأقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما حمد و ثنا بڑائی و کبریائی لائق و سزاوار ہے ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، گزشتہ 3 ہفتوں سے ماہ سفر کی منحوسیت سے متعلق تفصیل کے ساتھ باتیں آپ کے سامنے آتی رہی ہیں۔ ماہ سفر عوام الناس میں منحوس مہینہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ نے اس کی مکمل تردید کی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ماہ سفر کو خیر و برکت سے خالی مہینہ تصور کیا جاتا تھا،
زمانہ جاہلیت میں ماہ سفر کے ابتدائی 13 دنوں میں بڑی تیزی کے ساتھ بلاؤں اور مصیبتوں کے نزول کا عقیدہ رکھا جاتا تھا، جس کے بنا پر اس مہینے کا نام ہی 13 تیزی کا مہینہ پڑ گیا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے ایام جاہلیت کے لوگوں کے عقیدے کی تردید کرتے ہوئے صرف ایک لفظ میں، یہ ایک جملے میں یہ بات مکمل کر دی، لا سفر، سفر کے متعلق تم لوگوں کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ماہ سفر خیر و برکت سے صفر نہیں ہے، خالی مہینہ نہیں ہے۔ بعد میں علماء نے اس مہینے کے ساتھ لفظ مظفر کو جوڑ دیا، رمضان المبارک، شوال المکرم، رجب المرجب، محرم الحرام، ذی قعدۃ الحرام، اسی طریقے سے سفر المظفر کہا جاتا ہے۔ مظفر کامیابی والا مہینہ، حضرت فاطمہ کا نکاح اسی مہینے میں ہوا، کامیابی کا مہینہ ہوا۔ خیبر کا دروازہ 40 لوگ نہیں اکھاڑ پاتے تھے، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے ہی اکھاڑ کے پھینک دیا۔ خیبر کا در، یہ در خیبر بہت مشہور ہے، اسی سفر کے مہینے میں واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیویوں سے شادی اسی مہینے میں کی ہے۔ اس مناسبت سے یہ کہنا کہ یہ مہینہ خیر و برکت سے خالی ہے، اس مہینے میں بلاؤں اور مصیبتوں کا نزول بکثرت ہوتا ہے، اس مہینے کو منحوس تصور کیا جائے اور اس مہینے کو اپنے لیے خراب اور غلط سمجھا جائے، ان تمام تر عقیدوں کی تردید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے جو کام زمانہ جاہلیت میں کفار مشرکین کے تھے وہی کام آج کے دور میں بہت سارے مسلمانوں کے ہو رہے ہیں۔ کسی دن کا منحوس ہونا یا کسی دن کا بابرکت ہونا، کسی مہینے کا منحوس ہونا یا کسی مہینے کا بابرکت ہونا یا کسی سال کا منحوس ہونا یا کسی سال کا بابرکت ہونا، فی نفسہ ان دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں اور سالوں میں ایسی کوئی بات نہیں۔ جس دن انسان کا عمل صحیح ہوگا وہ دن اس کے لیے بابرکت ہے، جس دن انسان کا عمل خراب ہوگا وہ دن اس کے لیے منحوس دن ہوتا ہے۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا برکھا برسا وہ دن بابرکت ہے، اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا وہ دن اس کے لیے منحوس دن ہے۔ قوم عاد پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اس دن کو منحوس دن کہا گیا ہے۔ کیوں؟ دن تو منحوس نہیں تھا، لیکن آج اللہ کے عذاب سے اب 2-4 ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات اس سے بڑی نحوست کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اس لیے ہمیں اپنی جانب سے اس عقیدے کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارا اگر عمل صحیح ہے تو الحمدللہ ٹھیک ہے، ہمارا عمل اگر صحیح نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ دن ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ تفصیل انشاءاللہ کچھ دیر میں آتی ہے۔ تینوں ہفتوں میں آپ کے سامنے سورہ یاسین کی ان آیتوں کی تلاوت کی گئی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 نبیوں کے بھیجے جانے کا تذکرہ کیا ہے، اور ان تینوں نبیوں نے قوم کے سامنے حق کا پیغام بلند کیا، توحید کا درس دیا، شرک سے نفرت دلائی، خرافات سے بچانے کی کوشش کی، اچھائیوں کو فروغ دینے کی دعوت دی، برائیوں سے دور رہنے کا درس دیا۔ تو لوگوں نے ان 3 افراد سے کہنا شروع کیا
کہ آپ ہی لوگ منحوس ہیں اور آپ کی نحوست ہمیں لگ رہی ہے۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم۔ ان لوگوں نے کہا آپ لوگوں سے ہم نحوست محسوس کر رہے ہیں، جب سے آپ کی آمد ہمارے علاقے میں ہوئی ہے ہم تو حیران و پریشان ہو گئے، ہم پر عذاب الہی کے بادل منڈلا رہے ہیں، ہم مصیبت میں گرفتار ہو رہے ہیں، ہم پریشانی سے دوچار ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ فاقہ بستی کا بھی معاملہ ہو رہا ہے، ہم روزی روٹی سے پریشان ہیں۔ وجہ نبی اور رسول کی بات کے نہ ماننے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وقتی پریشانیاں دی تھی، تو کہا جب سے آپ تشریف لائے تب سے مصیبت بڑھی ہوئی ہے، نہیں آتے نہ مصیبت بڑھتی۔ کہا اگر اپنی حرکت سے باز نہیں آتے تو کریں گے کیا؟ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم۔ آپ دعوت و تبلیغ سے باز نہیں آئے، ہمیں سمجھانے بجھانے سے نہیں رکے تو ہم پتھر سے مار مار کے ہلاک کر دیں گے، اور اگر پتھر سے بھی نہیں مارا تو کسی بھی صورت میں غضب اور تکلیف پہنچا دیں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ غور کیجئے، ایک جانب انبیاء و مرسلین ہیں جو دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں، توحید کا درس دے رہے ہیں، بدعقیدگی سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بدعقیدہ لوگ ہیں جو اپنی غلطیوں پر غور کرنے کے بجائے انبیاء و مرسلین کو ہی منحوس تصور کرتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی جو انسان غلطیوں کے ارتکاب کرنے کے بعد بھی اس کی نگاہ اس کی غلطی پر نہیں جاتی ہے اور وہ سمجھانے والے ہی کو برا سمجھتا ہے، وہ سوچ لے کہ ان کی گنتی کن لوگوں میں ہو رہی ہے۔ قرآن اس کے جواب کیا دیا؟ قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ قرآن نے ان نبیوں کی بات کو نقل کیا ہے، کہا ان لوگوں نے، ان نبیوں نے، طائرکم معکم، تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، ہم نہیں آتے تب بھی تم منحوس ہوتے، کوئی دوسرا سمجھانے والا آتا اس کی خلاف ورزی کرتے، تو ہماری آمد تمہارے نحوست نہیں ہے، تمہاری نحوست تو تمہاری گردن میں لٹکی ہوئی ہے، تمہاری بدعقیدگی کی صلح یہ نحوست کی شکل میں ہے، توہمات و خرافات میں پڑنے کی سزا یہ منحوس ہونے کی صورت میں۔ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، تم نصیحت کرنے کو نحوست سمجھتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، تم تو حد سے زیادہ تجاوز کر جانے والے لوگ۔ ایک انسان جب کسی جگہ پہ کھڑا ہے، گرفتار مصیبت ہونے کا وقت آ رہا ہے، دوسرا اسے کھینچ رہا ہے، بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جدھر سے روکا جاتا وہ ادھر ہی بڑھا جا رہا ہے۔ اصلی نحوست یہ ہے، اگر قوم کو برائیوں سے روکا جائے، بد اخلاقیوں سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے، بدعقیدگی سے بچانے کی بھرپور کوشش ہو، اور وہ انسان اسی قسم کی خرافات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہو، تو یاد رکھیے گا ان کا برائیوں میں ملوث ہونا، بدعقیدگیوں سے دوچار ہونا، انبیاء و مرسلین کی مخالفت کرنا، دعاۃ و مبلغین کی خلاف ورزی کرنا، در حقیقت یہ ان کے لیے نحوست ہے، اور یہ لوگ در حقیقت حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں۔ انبیاء و مرسلین اور اس زمانے کے کفار و مشرکین کے درمیان بات چلی رہی تھی کہ شہر کے کنارے سے ایک آدمی آیا،
وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. ایک آدمی شہر کے کنارے سے آیا اور قوم کے لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کی، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، صحیح ڈگر صحیح راستے پر چلنے والے لوگ ہیں. اس دعوت و تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کرتے، رہنمائی کرتے ہیں، بے لوث خدمت کرتے ہیں، تم سے پیسوں کی مانگ بھی نہیں کرتے، اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کرتے. ایسے لوگوں کی اتباع کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اتبعوا من لا يسألكم علیہ اجرا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. تم سے اس دعوت و تبلیغ کے کرنے پر اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے، وہ خود ہدایت یافتہ ہے، اس لیے وہ ہدایت کی بات سمجھتے ہوئے تمہیں ہدایت پہنچاتے ہیں. تمہاری ذمہ داری ان کو معلوم. وَمَا لِيَ لَا عَبْدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. پڑھیے سورہ یاسین کا 22واں سپارہ کا آخری صفحہ اور 23واں سپارہ کا پہلا صفحہ، پوری تفصیل آپ کو ملے گی. کہا مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس اللہ پر ایمان نہ لاؤں جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اور اسی اللہ کے پاس ہمیں لوٹ کے جانا ہے. مفسرین نے لکھا یہ آدمی ابھی تک ایمان چھپائے ہوا تھا، لیکن قوم کی جانب سے انبیاء مرسلین کی شان میں جب گستاخیاں ہونا شروع ہوئی اور انہیں دھمکیاں دی جانے لگی کہ تمہیں مار مار کے ہلاک کر دیں گے، پتھر ماریں گے، عذاب دیں گے، نقصان پہنچائیں گے، مصیبتوں کے اندر مبتلا کریں گے، مسائل میں تمہیں گھیر لیں گے، تمہارے ساتھ بدسلوکیاں اور بدتمیزیاں کی جائے گی وغیرہ ذالک، تو اس چھپانے والے ایمان سے رہا نہیں گیا. ایمان چھپانے والے انسان سے رہا نہیں گیا. اس نے باضابطہ قوم کے سامنے آ کر اپنے ایمان کا اظہار کیا، میں بھی ان لوگوں کے ساتھ. اور اس کے بعد کہا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. اس کی بات مانو، اس دعوت و تبلیغ پر یہ تم سے اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہادی بنا کے بھیجا ہے، یہ تمہاری اصلاح کے لیے ہے. تم اپنی اصلاح کرو اور اپنی خرابی عقیدہ سے اور خرابی اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ، اسی میں تمہارا فائدہ ہے اور تمہاری بہتری ہے. ان نبیوں کو تو لوگ مارے نہیں، اس اہل ایمان ہی کو لوگوں نے قتل کر دیا. پڑھیے گا 23واں سپارہ کے شروع میں انہوں نے مرتے وقت میں خوشی کا اظہار کیا ہے، کاش کہ میرے قوم کے لوگ جانتے اس شہادت کے جام کے نوش کرنے میں کتنا مزہ ملتا ہے اور کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے. ترجمہ پڑھ لیا، تفسیر پڑھ لیجیے گا. بہرحال تو انسان کے اندر اگر نحوست ہو، منحوسیت ہو، تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی برے عمل کا نتیجہ، کسی اچھے انسان کی مخالفت کا نتیجہ، کسی دین کے داعی کی خلاف ورزی کرنے کا نتیجہ ہے، کسی سمجھانے بجھانے والے انسان کے ساتھ بدسلوکی کا نتیجہ ہے. وہ عذاب سے دوچار ہو رہا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، گھر پریشان، بیٹے پریشان، بیٹی پریشان، بیوی پریشان، ماں باپ پریشان، روزی سے پریشان، علاقے سے پریشان. اگر کسی انسان کا سکون غائب ہو گیا ہے، سمجھنا چاہیے کہ کسی کی مخالفت کا نتیجہ ہے. قرآن مقدس نے باضابطہ سورہ یاسین کے اندر 3 نبیوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے بعد اس حقیقت کو واضح کیا ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس قسم کی بد اعتقادیاں زمانہ جاہلیت میں تھی، ویسی بد اعتقادیاں آج ہمارے دور میں ہیں. دوسری بات، اس مہینے کی شروعات سے لے کر اس مہینے کی انتہا تک لوگوں کی عقیدہ و نظریہ میں تضاد ہے. 2 طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں اور دونوں بدعقیدگی ہیں.
کبھی کسی نے کہا یہ 12-13 دن مسلسل اللہ کی جانب سے بلا و مصیبت کے نزول کا دن ہے، تو 13 دن کہہ دیا۔ دوسری جانب اعتقاد رکھا گیا ایک گڑھی ہوئی حدیث کا سہارا لے کر، اس سے پہلے اس کی تفصیل آ چکی ہے، من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جو مجھے سفر کے مہینے کی نکلنے کی خوشخبری سنائے گا میں اسے جنت کی خوشخبری سنا دوں گا۔ یہ حدیث نہیں ہے، عربی میں بنایا ہوا جملہ ہے، یہ گڑھی ہوئی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں نے منسوب کر دیا۔ پھر اس کی وجہ بتلائی جاتی ہے۔ اسی انداز سے اس مہینے کے آخری ایام میں، آخر ہفتہ میں جو بدھ آتا ہے اس کو آخری بدھ کہا جاتا، وہ شاید گزر چکا پرسوں، یا آخری چہار شنبہ کہا جاتا۔ یہ لفظ چہار شنبہ سے عقیدہ آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ عیسائی یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، یہ فارسی سے لیا ہوا جملہ چہار شنبہ، بدھ کو چہار شنبہ فارسی میں کہا جاتا، یہ انہی لوگوں کی طرف سے گسیرا ہوا عقیدہ یا بدعقیدگی ہے جسے عام طور سے لوگوں نے تسلیم کر لیا۔ کیا ہے؟ آخری بدھ، مطلب کیا ہوا؟ اب اس کے بعد بدھ نہیں آئے گا، شنیچر اتوار سوموار منگل جمعرات، تبھی تو آخری ہوگا۔ اگر اس کے بعد والا ہفتے میں بدھ آتا تو آخری ہوا گا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ اپنے من سے لوگوں نے بنا لیا۔ اگر آخری بدھ کہا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری بدھ ہے تب بھی غلط ہے، کیونکہ اس کے بعد تو آپ تقریباً 13-14 دن زندہ رہے، اس میں کم سے کم ایک بدھ تو آیا ہی ہوگا۔ اس لیے آخری بدھ کہنا یہ بھی غلط ہے۔ ہاں، اب آخری بدھ کے سلسلے میں دو باتیں، کچھ لوگ اس آخری بدھ کو بہت ہی منحوس بدھ سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ اس آخری بدھ کو بڑا اچھا اور عمدہ دن سمجھتے ہیں۔ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے، دین بھی گیا اور عقل بھی ماری گئی۔ کیسے بھائی؟ آخری بدھ، اس بدھ کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ وہ توہمات و خرافات پر مشتمل ہے۔ کیا عقیدہ ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے تھے، اس آخری بدھ میں آپ شفا یاب ہوئے تھے، آپ کو صحت و تندرستی ملی تھی، بدن ہلکا پھلکا لگ رہا تھا، تو آپ غسل کیے، اپنے وسعت کے مطابق اچھا کپڑا پہنے، اور مدینہ کے شہر سے باہر جا کر آپ نے تفریح کیا، سیر و سیاحت کیا، پکنک منایا۔ یہی وجہ ہے آج بھی لوگ اس بدھ کے دن باضابطہ غسل کرتے ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق اچھا کپڑا پہنتے ہیں، عید کی حیثیت دے کر اچھا کھانا بناتے ہیں، گھر میں کھانے کی توفیق نہیں ہوتی، کھانا لے کے آتے کسی باغ میں پڑے رہتے ہیں، کبھی بابو گھاٹ ہے، کبھی اوٹرم گھاٹ ہے، کبھی نکو پارک ہے، کبھی جھیل مل پارک ہے، کبھی ایکو پارک ہے، کبھی اور کوئی پارک ہے۔ سارے پارکوں میں جا کے انسان کھاتا پیتا ہے، بدمستی بھی کرتا ہے، اور بتاتا کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے تو مدینہ سے باہر تفریح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اولاً تو یہ واقعہ ہی غلط ہے، ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ دوسری بات، آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیں، آدمی صبح سے لے کے شام تک کے لیے تفریح کو نکلتا ہے، ظہر کی نماز بھی گول، عصر کی نماز بھی گول، اکثر مغرب کی نماز بھی گول، سنت کی ادائیگی میں نکلے اور فرض چھوڑ رہے ہیں، آرام و سکون کے ساتھ گھر میں رہتے تو خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اولاً یہ واقعی صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟
جس مسلک کے ماننے والے لوگوں کی جانب سے آخری بدھ کو عید کی حیثیت سے منایا جاتا ہے، اس مسلک کے بانی اور ان کے بڑے بڑے مفتیان کرام کا سراب کے ساتھ فیصلہ ان کی تحریروں میں موجود ہے کہ عوام الناس میں جو مشہور ہے کہ آخری بدھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے تھے اور سیر و سیاحت کو کہتے، یہ خلاف حقیقت واقعہ ہے، بلکہ اس دن تو مرض اقدس شدت کے ساتھ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑی تیز تھی۔ فتاوی رضویہ کو دیکھیے یا بہار شریعت کو پڑھیے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی اپنی کتاب میں تردید کی اور کہا کہ آخری بدھ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور افسوس ہے انسان جب ماننے پر آتا ہے تو شیطان کو اپنا امام بناتا اور اپنے امام کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ بھائی جس کو آپ نے سب کچھ سمجھا ہے ان کی تحریر تو یہ ہے کہ یہ لا اصل لہ، اس کا کوئی اصل نہیں۔ تو اصل کیا ہے بھائی؟ تاریخی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بقیع الغرقد تشریف لے گئے، کسی جنازہ میں گئے یا قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپسی ہوئی تو آپ کے سر میں درد اٹھا اور وہیں سے بیماری کا آغاز اور اس کی شروعات ہوئی۔ 13 اور 14 دن کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے، جسے مرض الموت کے آغاز کا دن تصور کیا جاتا ہے۔ اور وہ دن بدھ کا تھا، تاریخ 28 تھی، سفر کی 28 تاریخ، اور بدھ کا دن تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد شروع ہوا اور وہی مرض الموت کی ابتدائی درد ہوا، اور اس کے بعد اب 13 یا 14 دن کے بعد انتقال کر گئے۔ تو کچھ لوگ اس اعتبار سے آخری بدھ کو منحوس دن بھی کہتے ہیں۔ کل ملا کر کے سفر کے شروعاتی ہو یا سفر کے آخری ایام، سفر کے شروعاتی دن میں بلائیں مصیبتیں اترتی ہیں، سفر کے آخری دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا۔ اس مناسبت سے بدعقیدگی لوگوں نے اپنے اندر یہ جنم دلا دی کہ نہیں، پورا کا پورا مہینہ سفر کا یہ خیر و برکت سے خالی مہینہ ہے اور منحوس مہینہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جس کو اللہ اس کے رسول بابرکت کہیں وہی بابرکت ہے، جس کو اللہ اس کے رسول نحوست والا منحوس کہیں وہی منحوس ہے۔ قوم عاد پر عذاب کا نزول ہوا، اس کو کہا کہ یہ منحوس دن تھا ان کے لیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مبارک مہینہ ہے کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، شب قدر والا مہینہ ہے، تو جس کو اللہ اس کے رسول نے بابرکت کہا وہ بابرکت ہے، اور جس کو اللہ اس کے رسول نے منحوس کہا وہ منحوس ہے۔ تو سفر کے مہینے کو آپ نے منحوس تو نہیں کہا، بلکہ منحوسیت کے عقیدے کا انکار کرتے ہوئے کہا لا سفر۔ سفر کے بارے میں جو تمہارا بدعقیدگی تمہاری پائی جاتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ سارا معاملہ ہوتا کہاں سے ہے؟ اس بنیادی چیز کو سمجھیے اور بات ختم ہوتی ہے۔ یہ سارا معاملہ ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا نہیں جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے علم کی بنیاد پر اسے گمراہ کر دیا۔ نفس کو معبود بنانا کیا مانا؟ جو آپ کا جی کہے، جو آپ کا دل چاہے وہی کیجیے، اس کو کہتے ہیں اپنے دل کو اپنے نفس کو معبود بنا لینا۔ اللہ اس کے رسول جو کہے اسے کہیے اور اسے مانیے۔ یہ انسان در حقیقت اللہ کا عبادت گزار اور رسول اللہ کا فرما بردار تصور کیا جائے، لیکن جو انسان اپنے من کے فیصلے پر عمل کرتا ہے، جو جی میں آتا وہی کرتا ہے، وہ انسان در حقیقت گمراہ ہے۔ قرآن نے کہا اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ جس نے اپنے جی کو اور اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔
کیسے؟ سال کی شروعات محرم الحرام سے ہوتی ہے، تو اپنی جانب سے عقیدہ گڑھا، شہادت حسین کا واقعہ پیش آیا، اس لیے پورا کا پورا مہینہ برکت سے خالی مہینہ ہو گیا، اس میں شادی بیاہ اور کوئی اچھا کام نہیں کر سکتے۔ امام حسین کے نام کا 40واں منایا جاتا، تو 20 دن محرم کا اور 20 دن سفر کا 40واں آ گیا۔ اس مناسبت سے یہ مہینہ منحوس مہینہ تصور کیا جاتا ہے، اور جب 20واں دن ختم ہو گیا پھر وہیں سے شروعات کر دیا، لوگ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہوئے، صحت یاب ہوئے، تو تفریح کرنے کے لیے تشریف لے گئے، ہم کو بھی تفریح کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ یہ سب در حقیقت اپنے من سے تیار کردہ عقیدہ ہے، جس کا نہ سر ہے اور نہ پیر ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس مسلک کے علماء بھی اس کی تردید کرتے ہیں، اس کے باوجود جس چیز کی بنیاد مضبوط لوگوں نے کر لیا ہوتا ہے، وہ اپنے پیشوا اور اپنے عالموں کی بات بھی سننے کے لیے وہاں تیار نہیں ہوتے۔ پھر اس سفر کے سلسلے میں اور آخری بدھ کے بارے میں جو بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں اور کچھ خرافاتی اعمال ہوتے ہیں، وہ خرافاتی اعمال کیا ہیں؟ کیلے کے پتے پر قرآنی آیتیں لکھی جاتی ہیں، پھر اس پتے کو پانی میں ڈبویا جاتا اور اس پانی سے بیمار کو نہلایا جاتا، بیمار اچھا ہو جاتا۔ یہ عقیدہ ہے۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے انسان، اس میں الگ طریقہ۔ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ 2 آیت پڑھی جائے گی، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل عبد اللہ قل عبد اللہ عبد الرحمن ایما تدعو، یہ 2 آیت پڑھی جاتی ہے۔ عقل کے اندھوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص نماز کے اندر بطور خاص انداز سے کسی سورت پڑھنے کی تلقین اور تاکید نہیں کی، اور پھر اس کے بعد عام طور سے نماز میں تو درود تحیات کے بعد پڑھی جاتی سلام پھیرنے سے پہلے۔ اس نماز کے طریقوں میں یہ بات ہے کہ تحیات وغیرہ پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیجئے اور اس کے بعد خوب درود پڑھیے۔ مطلب کیا ہوا؟ اپنی جانب سے جب انسان تیار کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کی اپنی پہچان چھوڑ جاتا، جس سے انسان بآسانی اندازہ لگا سکتا ہے یہ سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور ان کا تیار کردہ عقیدہ و نظریہ ہے۔ اب غور کیجئے، اگر یہ سوچ لے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اگر اس آیت کے اوپر ترجمہ پہ غور کر لے تو اس کی ساری بدعقیدگی خود دور ہو جائے گی، لیکن پڑھتے تو ہیں سمجھتے نہیں۔ کیا دیئے؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ تو ہی ملک کا بادشاہ ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ انسان غور کرے کہ حکومت و بادشاہت اللہ کے اختیار میں ہے، کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی۔ اگر آدمی عقیدے ان آیتوں پہ غور کر لے تو اپنے عقیدے کی اصلاح بھی کر سکتا ہے، لیکن عقیدوں کی اصلاح کرنے کے بجائے وہ گمراہی کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ اس کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ کسی بھی عمل کے کرنے سے پہلے آپ اس کی تحقیق کیجئے کہ وہ عمل کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ ثابت ہے کہ اگر ہے تو الحمدللہ، اور اگر اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کسے باشد کوئی بھی وہ عمل کرتا ہوگا، کتنی بڑی جماعت عمل کرتی ہوگی، بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہوگا، آپ کو اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سفر کے مہینے سے متعلق عقیدہ یہ رکھنا کہ منحوس ہے، وہ خلاف شریعت ہے، بس شگونی لینا خلاف شریعت ہے، الو کے بیٹھ جانے سے گھر کا ویران ہو جانا یہ خلاف شریعت ہے، اور نچھتر کی ادھر چلے جانے سے برکھا برسے گا یہ خلاف شریعت ہے، اور بھوت پریت نام کی کوئی چیز کا تسلیم کر لینا یہ خلاف شریعت ہے،
اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جن کا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں سراغ و ثبوت نہیں ہے، اس سلسلے میں عقیدے کا جمع لینا وہ سب خلاف شریعت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین و ایمان پر قائم رہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا مطالعہ کیجئے، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کو ان تمام خرابیوں سے بچائے گا اور دین کے صحیح راہ اس کے ڈگر پہ چلائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الہی جو ہمیں بیمار ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما دیں، جو مقروض ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے الہی تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جو لوگ دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان حال ہیں ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔